दुनिया का कोई ऐसा उसूल दिखाएं, दुनिया का ऐसा कोई कानून बताएं कि उनको बुनियादी हुकूक मांगने पर उनको लाशें तोहफे में दी जाएं, उनकी माँओं की गोदें उजाड़ दी जाएं, उनके बहनों का सहारा छीन लिया जाए और उनके बच्चों को यतीम कर दिया जाए और उनके ऊपर एजेंट होने का फतवा लगाया जाए। दुनिया का ऐसा कोई मुल्क बताएं जहाँ पर इंसानों के साथ ये सलूक किया जाता हो, उनकी लाशों को गायब कर दिया जाता हो, उनकी माँओं की तजलील की जाती हो, उनके घरों में घुस करके उन माँओं बहनों को जलील किया जाता हो। दुनिया कोई ऐसा मुल्क बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं ये किस के नाम लिखूं जो अलम गुज़र रहे हैं, मेरे शहर जल रहे हैं, मेरे लोग मर रहे हैं, मैं किसके हाथों में अपना लहू तलाश करूं। आप इस वीडियो को देखें और इस वीडियो को देखने के बाद कौन सा ऐसा इंसान है जो इनके दर्द को महसूस ना करे। इस वीडियो को देखने के बाद कौन सा ऐसा इंसान है जिसके दिल में वो दर्द महसूस ना हो, जो इनके दर्द को महसूस ना करे। यार ये तो इंसान है, एक दरिंदा भी हमारे सामने तड़प रहा हो, एक बिल्ली का बच्चा हमारे सामने तड़प रहा हो तो वो हमसे देखा नहीं जाता। ये तो मुसलमान हैं, ये कलमा पढ़ने वाले, ये मुसलमान हमारे भाई हैं जिनका आज कत्ले आम किया जा रहा है, जिनको खून की नदियों में नहलाया जा रहा है। लेकिन अफसोस का मुकाम है कि अहले इक़्तिदार और ताकत का जिनको नशा है वो अपनी ताकत को मासूमों पर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अपनी ताकत को नहते शहरियों पर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो अपनी ताकत को बुनियादी हुकूक मांगने पर इनको ये सिला दे रहे हैं। आप यकीन जानिए ऐसे मनाजिर हैं कि जिनको देखने के बाद मुसलमान की रूह तड़प जाती है कि क्या मुसलमान के साथ ऐसा सलूक कर सकते हैं। एक तरफ पूरी कश्मीर की आवाम है और वो बुनियादी हुकूक मांगने पर उनको इंडिया का एजेंट, राह का एजेंट, भारतीय फंडिंग और उनको दहशतगर्द, उनको कलअदम करार देकर उनकी मैयतें उठाई जा रही हैं, उनकी लाशें गिराई जा रही हैं। यार काफिर भी इस तरह नहीं करता है, अल्लाह की कसम काफिर भी इस तरह नहीं करता है। उनकी लाशों की बेहुरमती नहीं करता है, उनकी लाशों को छुपाता नहीं है, वो हॉस्पिटल के ऊपर कब्ज़े नहीं करते कि उनको जाने ना दिया जाए। अल्लाह की कसम तुम तो मुसलमान हैं, हम गैर से क्या शिकवा करें। और जितने भी ये ताकतवर लोग, अहले इक़्तिदार और समादार और ताकत के नशे में लोग बैठे हुए हैं, इनकी ज़बान पर अभी तक इलेक्शन चल रहा है और इनकी ज़बान से अभी तक अवाम के बारे में, इन लाशों के बारे में उफ़ तक ना निकली, आह तक ना निकली कि ये मासूमों के कत्ल आम में ये कातिल बन गए और ताकि नशे में ये लोग नहते और मासूम शहरियों का ऐसे कत्ल आम कर सकते हैं। हमने सोचा नहीं था कि एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को ऐसे शहीद करेगा और ऐसे कत्ल करेगा और ऐसे उनकी खून की नदियों में नहलाएगा। अल्लाह की कसम हमने कभी ज़िंदगी में सोचा नहीं था। यार पाकिस्तान के मीडिया को क्या हो गया। पाकिस्तान का मीडिया भारत के अंदर वहाँ पर एहतजाज को लाइव कवरेज दे सकता है, उनकी वीडियोस को चला सकता है। भाई ये शाहराग है कश्मीर, ये मुसलमान है, तुम्हारे भाई हैं, ये कलमे का रिश्ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लेकिन इसके बावजूद तुम्हारी शाहराग कट रही है। आज 2 महीने हो गए तुम्हारी शाहराग को काटा जा रहा है और काटने वाले कोई और नहीं, ये कलमा पढ़ने वाले मुसलमान हैं और दूसरी तरफ निहत्ते मुसलमान हैं, निहत्ते लोग हैं, मासूम शहरी हैं। अल्लाह की कसम उठा कर कहता हूँ कि जितने भी कश्मीर के लोग हैं वो आज तक निहत्ते हैं। अगर उनके पास कुछ असलहा होता, अगर उनके पास कोई चीज़ होती, हथियार होते, तो वो अल्लाह की कसम इस तरफ भी शहादतें होती। ये दलील है वो हक़ पर हैं, ये दलील है वो हुसैन के मानने वाले हैं, ये दलील है कि वो ताकतवरों के आगे नहीं झुकते, हुसैन के पैरोकार हैं। और ये यजीद के लश्कर और तुम्हारा शिकस्त तुम्हारा मुक़द्दर बनेगी
تمہیں اللہ دنیا آخرت میں ذلیل کرے گا، تمہیں اللہ دنیا آخرت میں تباہ و برباد کرے گا، تمہیں اللہ ایسی عبرت کی نشان بنائے گا، رہتی دنیا تک تمہارا نشان، تم عبرت بن جاؤ گے۔ اور یہ جو اہل اقتدار ہیں، یہ جو ہمارے وزراء ہیں، یہ پاکستان کے جتنے وزراء ہیں، یہ پاکستان کا جتنا میڈیا ہے، تم کتنی بار جرنیلوں کے کتے بیمار ہو جائیں تو ان کی تصاویر تو دکھا سکتے ہو، ان کی صبح اور شام کی ویڈیو لائیو کوریج دکھا سکتے ہو، لیکن افسوس تمہاری شہرگ جو لا الہ الا اللہ کے ناطے پر بھائی بنے، آج ان کی شہرگ کو کاٹا جا رہا ہے۔ تم ایسے بدنما چہرے ہو، یہ پاکستانی میڈیا ایسا بدنما چہرہ ہے، اور ایسے بدبخت قسم کے لوگ ہیں، اور ایسے کم نصیب اور بدنصیب والدین کی اولادیں ہیں کہ جن کو اللہ نے یہ توفیق نہیں دی کہ تمہارے سامنے بھائیوں کا قتل عام ہوا، تمہارے سامنے بھائیوں کو اٹھا لیا گیا، تمہارے سامنے بھائیوں کی لاشیں اٹھا لی گئی، تمہارے سامنے بھائیوں کی لاشیں غائب کر دی گئی، تمہارے سامنے ماؤں کی گودوں کو اچاڑ دیا گیا، تمہارے سامنے بہنوں کے سہارے چھین لیے گئے، تمہارے سامنے معصوم بچے یتیم ہو گئے، لیکن تم نے آواز نہ اٹھائی، تم نے ایک آواز نہ اٹھائی، تم نے ایک ویڈیو نہ لگائی، تم نے ان کو دکھایا نہیں، تم نے ان کے جنازوں کو دکھایا نہیں، تم نے ان کے معصوموں کو دکھایا نہیں۔ روز میں بھی تم عبرت کا نشان بنو گے، اور روز محشر تم اللہ کے پاس جاؤ گے، تم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ گے، تم اللہ کے نبی کا سامنا کیسے کرو گے، تم اللہ کے نبی کو چہرہ کیسے دکھاؤ گے جب ان کی امت کٹ رہی تھی، جب ان کی امت رو رہی تھی۔ ہاں، کافروں کو دکھانے کے لیے صحیح ہے، ٹرمپ کے لیے صحیح ہے، لیکن مسلمانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے۔ تمہارے اندر ذرہ برابر غیرت نہیں جاگی، تمہارے اندر ایمان نہیں ہے، تمہارے اندر کلمہ نہیں ہے، تمہارے اندر غیرت ایمانی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم، اگر تمہارے اندر غیرت ایمانی ہوتی، آج یہ مسلمانوں کا قتل عام نہ ہوتا، آج مسلمانوں کے یوں جنازے نہ اٹھتے، آج ماؤں کی گودیں نہ اجڑتی۔ لیکن سن لیں، تاریکی کے بعد روشنی ضرور آتی ہے، ہر ظلم مٹ جاتا ہے، اللہ حق کو فتح دیتا ہے۔ جاء الحق وضحق الباطل، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا۔ ان الباطل کان زہوقا، اور باطل کو اللہ مٹانے والا ہے، باطل تو ہے ہی مٹنے کی چیز۔ لیکن یاد رکھو، تم نے جو ہمارے اوپر زخم دیے ہیں، اہل اقتدار اور طاقت کے نشے میں بیٹھے ہوئے لوگ اور میڈیا، تم نے اپنے کشمیر کے بھائیوں کو ایسے زخم دیے ہیں کہ صدیاں گزر جائیں گی، یہ زخم کبھی بھر نہ پائیں گے۔ تم نے ایسے نفرت کے بیج بوئے ہیں جو صدیاں گزر جائیں گی، لیکن یہ نفرت کم نہیں ہوگی۔ دنیا کا کوئی ایسا اصول دکھائیں، دنیا کا ایسا کوئی قانون بتائیں کہ ان کو بنیادی حقوق مانگنے پر ان کو لاشیں تحفے میں دی جائیں، ان کی ماؤں کی گودیں اجاڑ دی جائیں، ان کے بہنوں کا سہارا چھین لیا جائے، اور ان کے بچوں کو یتیم کر دیا جائے، اور ان کے اوپر ایجنٹ ہونے کا فتویٰ لگایا جائے۔ دنیا کا کوئی ایسا قانون بتائیں، دنیا کا ایسا کوئی ملک بتائیں جہاں پر انسانوں کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہو، ان کی لاشوں کو غائب کر دیا جاتا ہو، ان کی ماؤں کی تذلیل کی جاتی ہو، ان کے گھروں میں گھس کر کے ان ماؤں بہنوں کو ذلیل کیا جاتا ہو۔ دنیا کوئی ایسا ملک بتائیں جہاں پر محافظ پولیس اور فوج اور ایف سی اور پی سی، یہ تو ہمارے محافظ، عوام کے محافظ ہوتے ہیں، ان کی جان و مال کے محافظ۔ دنیا کا ایسا ملک بتاؤ کہ محافظ ہی طاقت کے نشے میں عوام کو کچل ڈالیں، ان کی لاشوں کو گرائیں۔ یاد رکھیں یہ وقت گزر جائے گا، اور یہ لاشیں اٹھانے والے تمہارے سامنے سینے لے کے کھڑے ہوئے ہوں، اور تم ہمارے ماؤں بہنوں کے گودوں کو اجاڑنے والے ہوں۔ تم اہل اقتدار میں بیٹھے ہوئے جتنے حکمران، بے حس حکمران ہیں، تم ایسے لوگ ہو جو ہماری ماؤں اور بہنوں کی گودوں کو اجاڑنے والے ہوں۔ تمہیں لوگ کبھی معاف نہیں کریں گے، تمہیں عوام کبھی معاف نہیں کرے گی۔ تمہیں یہ معصوم جو بچے یتیم ہو گئے، جن کے والدین کا سہارا تم لوگوں نے چھین لیا، رب کعبہ کی قسم، یہ تمہیں کبھی معاف نہیں کریں گے۔ تمہاری نسلوں تک یہ نفرت تم نے ایسی بو دی ہے، اس کا بیج ایسا بویا کہ تمہاری نسلوں تک یہ نفرت کبھی ختم نہیں ہوگی، صدیاں گزر جائیں گی۔ اے اللہ تو ایک ایک کو گن لے، اے اللہ ایک ایک کو گن لے، جن لوگوں نے ماؤں کی گودوں کو اجاڑا، بہنوں کے سہارے کو چھینا، اے اللہ ایک ایک کو کر کے عبرت کا نشانہ بنانا، اے اللہ ایک ایک کو کر کے عبرت کا نشانہ بنانا۔ اے اللہ یہ کیسے گولیاں برساتے ہیں،
اے اللہ یہ کیسے مسلمانوں کو شہید کرتے ہیں، کیسے معصوموں کو چھین لیتے ہیں؟ کیا ان کے گھر میں بچے نہیں ہیں؟ کیا ان کی مائیں نہیں ہیں؟ یار امیجن امیجن کرو جن ماؤں کے بچوں کو آج تم شہید کر رہے ہو، یار وہ بھی تو کسی کے بچے ہیں۔ اگر تمہارے بچے کو اسی طرح کوئی شہید کر کے شام کو تمہاری ماؤں کی گود میں لاشیں ڈالے تو تمہاری ماں کے اوپر کیا گزرے گی؟ مائیں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں، بہنیں تو سب کی سانجھی ہوتی ہیں،